السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محترم، یہ بات زبان سے کہتے ہوئے زبان ہکلاتی ہے اور دل یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہوتا ہے کہ ہم سب کے مربی اور مشفق استاذ مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ان کے قبر کو نور سے بھر دے اور اللہ ان کو جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اللہ ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ان کا نعم البدل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم جیسے روحانی اولاد کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ یہ دل اگرچہ ماننے کو تیار نہیں، لیکن قضائے الہی سے کوئی کنارہ کش بھی نہیں کر سکتا، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیت ہو۔ میں جو حضرت کے تعلق سے آج ایک بات بتانے جا رہا ہوں وہ بہت ہی قیمتی بات ہے، اور اس زمانے میں جب کہ لاک ڈاؤن چل رہا ہے اور بہت سارے غریب مزدور، رکشے والے، آٹو والے پریشان حال ہے، ان کو کھانے کے لیے ایک وقت کے لیے مشکل پڑ رہا ہے۔ ایسے وقت میں مفتی صاحب کا ایک قول جو انہوں نے درس میں کہا تھا، میں آپ کو سنانے کی کوشش کروں گا، ورنہ ان کے درس و تدریس کے اسٹائل، ان کا طریقہ، طرز، یہ سب بتانے کے لیے اگر لکھا جائے تو لاکھوں صفحات کم پڑ جائیں، اور اگر گفتگو کی جائے ان کے طرز پڑھانے کے انداز اور طرز طریقے کے اوپر، ان کے گفتگو کے طریقے کے اوپر، طرز کے اوپر، ان کے پڑھانے کا اسٹائل کیا تھا، ان کے پڑھانے کا اسٹائل تو عجیب و غریب، اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی بھی بندہ بآسانی سمجھ سکتا ہے ان کی تدریس کو۔ صاف و شفاف الفاظ اور اتنے آہستہ آہستہ سمجھاتے کہ ان کے الفاظ بھی بالکل دل میں اتر جایا کرتے تھے اور دل و دماغ میں بس جایا کرتا تھا۔ پھر کلاس کے بعد ان کے سبق کو نہ بھی دہرایا جائے تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی طالب علم ان کے سبق کو نہیں بھول سکتا۔ ان کے پڑھانے کا انداز تو یہ تھا۔ لیکن میں جو بتانے جا رہا ہوں وہ صرف ایک واقعہ بتانے جا رہا ہوں حضرت مفتی صاحب کا، کہ حضرت رحمہ اللہ تعالی رحمتا واسعہ جب شروع سال میں تدریس کی خدمت انجام دینے کے لیے گھر سے چلتے ہیں تو رکشے سے آیا کرتے ہیں، لیکن جب ہمارا سال شروع ہوا تھا دورہ حدیث کا، آج سے تقریباً 2 سال پہلے ہم وہاں پڑھ رہے ہوں گے، تو ہمارے کلاس میں بہت سارے ذی استعداد طلبہ بھی تھے جن کے پاس مالی حالات بہت اچھے تھے۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ حضرت مفتی صاحب کو گھر سے مدرسے تک یعنی مسند تک گاڑی کے ذریعے لایا جائے، 4 ویلر کے ذریعے لایا جائے، اور ان لوگوں کے پاس گاڑیاں تھیں، وہ لوگ چاہتے تھے کہ لے کر آئے۔ 1-2 دن وہ لوگ لے کر بھی گئے تھے، لیکن مفتی صاحب کا ذوق دیکھیے اور مفتی صاحب کا خدمت کا جذبہ دیکھیے، اور حضرت کا جو خدمت کرنے کا، خدمت خلق کا جو انداز تھا وہ میرے دل کو بھا گیا تھا۔ اس لیے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ آپ بھی خدمت خلق کریں، اور خاص کر ایسے موقع پر جب کہ آج لاکھوں لوگ پریشان حال ہیں بھوک کی وجہ سے۔ جب ہمارے وہ ساتھی لوگ مفتی صاحب کو لانے کے لیے مدرسے سے تقریباً مفتی صاحب کا گھر 5 یا 7 منٹ کی دوری پہ ہوگا، تو وہاں سے لانے کے لیے جب 1-2 دن گاڑی لے کر گئے تو درس میں جب مفتی صاحب پہنچے تو کہنے لگے کہ بچوں دیکھو، میں رکشے والوں کی خدمت کرنا چاہتا ہوں، کہ میں یوں ہی اگر رکشے والوں کو 10 روپے، 20 روپے، 50 روپے اگر دوں گا تو وہ نہیں لیتے ہیں، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ ان کے رکشے پر بیٹھ جاؤں، اس کے بعد وہ ہمیں یہاں تک چھوڑ دیں، پھر انہیں رکشے کا جو کرایہ ہوتا ہے وہ بھی دے دوں اور 10-20 بڑھا کر بھی دے دوں، تاکہ ہماری خدمت خلق بھی ہو جائے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ہمارے اس کے رکشے پر بیٹھنے کے ذریعے خدمت خلق ہو جائے، اس لیے 4 ویلر لے کر براہ کرم نہ آیا کرے۔ یہ مفتی صاحب کے الفاظ تھے۔
تو یہ الفاظ ہمیں اصل میں یہ ویڈیو میں سنانا مقصود تھا. تو ہمیں اور آپ کو بھی چاہیے کہ مفتی صاحب کی اس قول کو ضرور یاد رکھیں اور غریبوں کی دیکھ بھال کریں، اور خاص کر رکشے والے، آٹو والے جو روزانہ چلاتے تو کھاتے تھے اور نہیں چلاتے ہیں تو نہیں کھاتے ہیں. تو آج کل جب آٹو نہیں چل رہا، رکشہ نہیں چل رہا، تو بیچارے کیا کھاتے ہوں گے. اس لیے ان لوگوں پر دھیان رکھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مفتی صاحب کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم تمام لوگوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ رحمت واسع کا نعم البدل عطا فرمائے. آمین ثم آمین. السلام علیکم.